بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ اصل ذمہ دار کون؟ 4 دن بعد سراغ مل گیا، وزارت توانائی نے کوچ لگا لیا۔ دن میں کام کرنے والا عملہ سرکٹ بریکر بند کرنا بھول گیا، نائٹ شفٹ نے ارتھنگ ختم کیے بغیر بریکر بند کر دیا، جس سے گڈو پاور پلانٹ بیٹھ گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں انکشاف۔ انسانی غلطی سے پلک جھپکتے پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا، غافل ملازمین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کابینہ میں صفائیاں پیش کرتے رہے۔ اس کے پیچھے کون لوگ انوالوڈ ہیں؟ The minister should have resigned اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، but the minister has not even bothered to make a statement۔ ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہو گیا، عوام کو اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ وزیر توانائی نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ نیپرا تو حرکت میں آ گیا، حکومت نے نوٹس نہیں لیا۔ پی پی رہنما رضا ربانی کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ براڈ شیٹ انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی۔ اس کے بارے میں ہم جو بھی انکشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے۔ براڈ شیٹ سکینڈل، قوم کو حقائق بتائے جائیں۔ وزیر اعظم نے وزراء کو ٹاسک سونپ دیا۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ کیس پر کمیٹی قائم کر دی۔ قوم کے احساس سے لوٹے گئے، این آر او کے بعد براڈ شیٹ کا معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ پنڈی جا کے ادھر نہ دیں گے، وہ بھائی کیوں ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا، سازشیں کر رہے اس لیے، زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب آ چکے ہیں اس لیے۔ یہ روزانہ اب عجیب باتیں آتی ہے، کبھی کہتے کہ نیشنل ڈائیلاگ، وفد بنانے پاکستان میں مرغی چور انڈے چور بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ان سے مذاکرات کریں جا کے۔ چوروں سے مذاکرات نہیں ہوتے، پچھلے حکمران ایماندار تھے تو ملک سے کیوں بھاگے؟ نواز شریف نے براڈ شیٹ کو رشوت کی پیشکش کی، مراد سعید کا سینٹ میں خطاب۔ 700 کروڑ پاکستانی روپیہ جو مشرف کی حماقت اور عمران خان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے ایسی کمپنی کو ادا کرنا پڑا۔ فیصلے کیے گئے سیاسی انتقام کی لینے کی خاطر۔ نون لیگ کے خلاف برسوں پروپیگنڈا کیا گیا۔ پرویز مشرف کے الزامات کے باعث براڈ شیٹ پر 700 کروڑ لٹا دیے گئے۔ براڈ شیٹ اساس سے ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ بازاروں میں جا کر عوام سے پوچھیں مہنگائی کا کیا حال ہے، اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ نون لیگی رہنما پرویز رشید کا حکومت کو چیلنج۔ انہیں دعوت دیتا ہوں، کسی بازار میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ دستیاب چیزیں ماضی کے مقابلے میں ارزاں نرخوں پر مل رہی ہیں، اور جو جواب آئے گا پی ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے گا۔ کپتان کھلاڑیوں سے ناخوش، وزیر اعظم کا بعض وزیروں و مشیروں کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان۔ وزیر توانائی عمر ایوب بھی گڈ لسٹ میں شامل نہیں۔ وزیر اعظم نے مشیر اصلاحات عشرت حسین کو ڈانٹ پلا دی۔ 2 سال گزر گئے، اصلاحات کیوں نہیں آئیں؟ کپتان کا اظہار برہمی۔ حکومت کو مستعفی ہونا پڑے گا، کوشش ہے جلد نااہلوں سے جان چھوٹ جائے۔ عوام کا پی ڈی ایم پر اعتبار قابل فخر ہے، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ مولانا شیرانی کے بیانات پر تبصرے سے گریز۔ اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی۔ اگر آپ نے ان کے حقوق سلب کیے تو جو بچا کچا پاکستان چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کی حفاظت کریں گے، اپنی پراپرٹی کا نام بھی ان کو نہیں آتا۔ صوبوں کے وسائل پر صوبوں کا حق ہے، سندھ کے جزائر پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا واضح پیغام، آئین سے تجاوز حکومت کے لیے خطرہ۔ شیری رحمان کی وارننگ، وفاقی حکومت باز رہے، نون لیگ نے بھی خبردار کر دیا، جے یو آئی نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ آج پراپر سینسس ہو جائے، اگلا الیکشن انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ سندھ کے انشاءاللہ سی ایم ہاؤس میں ایک عمران خان کا سپاہی ادھر بیٹھا ہوگا، کیونکہ آپ نے سیاست کرنی ہے۔ کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں، یہاں پہ وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے۔ سندھ میں مردم شماری کرائی جائے تو کپتان کا سپاہی وزیر اعلیٰ وہیں بیٹھا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کے عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں، علی محمد خان کا جوابی وار۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو کراچی سے کچرا اٹھانے کی صلاحیت تک نہیں، مراد سعید کے وار۔ عوامی خدمت پر سیاست نہ کی جائے،
फैसल जावेद का इजहार ख्याल। जो गैस जो इनका हक है जो मौजूद है वो हक क्यों नहीं दे रहे? ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस हक पे डाका मार रही है। मुझे पता है आपके बस में नहीं है, इसलिए चलाने वाला कोई और है। 28 दिसंबर को एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और वो मिसगाइड हुए चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को अपने लोग गुमराह कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए 28 दिसंबर को खत लिखा मगर सुनवाई नहीं हुई। मुराद अली शाह का शिकवा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 10 साल में सिंध को इंतहाई कम गैस दी गई। मुल्क में महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। आटा, चीनी, फल, सब्जियां सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कहीं गैस तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे, अवाम की दुहाई। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों में। अवाम महंगाई की चिक्की में पिस गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अपनी मराद बढ़ाने का फैसला कर लिया। वजीर, मुशीर घरों के बिल भी सरकारी खजाने से अदा करेंगे। तनख्वाहें अदा करो, घर कैसे चलाएं? कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन घर वालों के हमरा सरापा एहतजाज। सीईओ स्टील मिल्स के घर का घेराव, तनख्वाहें बहाल की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। आसिफ जरदारी की कानूनी जंग, अबूरी जमानत में मजीद तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक सदर के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मशकूक ट्रांजैक्शंस की अगली समाअत 28 जनवरी को होगी। नवाज शरीफ वापस आओ, साबिक वजीर आजम ने ताजा रिपोर्ट नहीं भिजवाई। सूबाई वजीर सेहत का दावा। यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की जमानत देने वाला हमारे पास है, कहीं नहीं गया। लॉन्ग मार्च के काफिले जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहजाद अकबर के इल्जामात झूठ का पलंदा है, ओछे हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। नाअहली हुकूमत की जेबे अवाम ढीली करे। नैब का कोई ऐसा काम है जो शर्मनाक ना हो? नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की हुकूमत और नैब पर तनकीद। कहते हैं लोगों को गैस मुयस्सर नहीं, डीजल से बिजली बनाई जा रही है, खुमियाजा अवाम भुगत रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान मोहम्मद करीम खलीली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े ज़रई कवानीन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे दिया। 4 रुकनी कमेटी कायम करके किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म।